مردہ یزید پہ لعنت، لعنت یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ امیر المجاہدین سے پوچھا گیا آپ کو کون سی چیز فیض آباد لے کے آئی؟ تو کتنا خوبصورت جواب تھا، فرمایا جو چیز امام حسین کو کربلا لے کے گئی تھی۔ یزید کیوں ظالم ہے؟ توجہ، جو منبر رسول کو قید کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہونے دے وہ ظالم ہے، جو تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی نعرہ کہے وہ ظالم ہے، جسے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سن کے تکلیف ہو وہ ظالم ہے۔ حسین دیکھ پکانے کا نام حسینیت رکھا ہے۔ چور کو، ہر 2 نمبر کو، ہر باغی کو، ہر تاغی کو، ہر یہود و نصارہ کے غلام کو، انگریزوں کے دلال کو، قادیانیوں کے ایجنٹوں کو، ختم نبوت کے بروکروں کو، ناموس رسالت کے غداروں کو یہ درد ہوتا رہے گا اور ہم اس درد میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ جب کرسی خلافت پہ ابو بکر صدیق جیسا صدیق موجود ہو، عمر جیسا عادل موجود ہو، عثمان جیسا حیادار موجود ہو، مولا علی جیسا شجاع اور منصف موجود ہو، پھر اسلام دیتا ہے امن کا درس۔ اور جب کرسی اقتدار پہ یزید جیسا بیٹھا ہو یا یزید بیٹھا ہو، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، کربلا جانے کا درس دیتا۔ 4700 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام آگے گیا، چھپکلی دے اجے لعنت پونی پئی، اس نہ پھوک ماری آئی تے نہ ہی اسے موجود آئی، لیکن گال نسلہ دیئے، گال نسلہ دیئے، ایتے وقت دسے گا نا کہ کدیاں نسلہ رسول اللہ دی عزت تے پیرا دیتا تے کدیاں نسلہ ختم نبوت نال غداریاں کی دیا۔ ہمارے جمع ہونے کا یہاں کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد وحید مقصد حسین سے آگاہی ہے۔ مجھے آپ کی توجہ درکار ہوگی، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا ایک مقصد وحید ہے اور وہ مقصد وحید امام علی مقام شہید اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن سے اور آپ کے نظریہ سے خبردار ہونا ہے، باخبر رہنا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی لازوال، بے مثال، با کمال اور عظیم و شان قربانی پیش کیوں کی۔ جس دن ہمیں امام علی مقام امام حسین کی قربانی کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، اس دن ہمیں چھوٹے اور بڑے یزید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لازمی بات ہے، قرآن کا بھی ایک اسلوب ہے، قرآن کا بھی ایک طرز تکلم ہے، قرآن کا بھی ایک انداز ہے کہ قرآن صرف موسیٰ علیہ السلام کا تعارف نہیں کرواتا، قرآن فرعون کا بھی تعارف کرواتا ہے۔ قرآن صرف ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش نہیں کرتا، قرآن نمرود کا تعارف بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن صرف حابیل کا سجدہ پیش نہیں کرتا، قابیل کی اکڑ اور تکبر بھی بتاتا ہے۔ قرآن صرف آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کی بات نہیں کرتا، بلکہ شیطان کی رعونت اور بغاوت سے بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، تاکہ امت اس حقیقت سے آشنا اور باخبر رہے کہ پاکیزگی اور طہارت کو سمجھنے کے لیے غلاظت اور گند کے متعلق جاننا ضروری ہے۔ ایک بات پلے باندھ لیں کہ یزیدیت طاقت کا نام ہے، یزیدیت طاقت کا نام ہے اور حسین حق کا نام ہے۔ دو لفظوں میں نے حسینیت اور یزیدیت کا تعارف کروا دیا کہ یزیدیت طاقت کا نام ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو۔ اب
یزید ایک فرد کا نام نہیں، یزید باضابطہ ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک نظریہ ہے جس کے اوپر چھوٹے بڑے بے شمار یزید محو سفر ہے۔ اور ایک حسین بھی اب ایک فرد نہیں، حسینیت بھی ایک مذہب ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک سبیل ہے، ایک شارع ہے، ایک راہ ہدایت ہے، ایک صراط مستقیم ہے جس پر بھی بے شمار لوگ محو سفر ہیں۔ محو سفر دونوں ہیں، ایک یزید کی پیروکاری میں، ایک حسین کی تابعداری میں، لیکن حریت، آزادی، غیرت اور اپنے مافذ ضمیر کا زندہ ہونا یزید کے راستے پر چلنے سے نہیں، حسین کے راستے پر چلنے سے ملتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 113 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ۔ امام علی مقام امام حسین کا کردار آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر نظر آئے گا کہ امام علی مقام امام حسین کریم ریاست کے ایک لبرل، سیکولر، زندیق مزاج، ملت کردار، روشن خیال، ایک باغی اور طاغی، بغاوت اور تغاوت اور شرارت میں لتڑے ہوئے کردار کے خلاف امام علی مقام امام حسین نے عزم و عمل کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ آپ نے اتنی بڑی جدوجہد کیوں کی؟ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی گدی کے سجادہ نشین نے، سب سے بڑے آستانے کے زیب سجادہ نے اپنا آستانہ اور گدی چھوڑ کر کوفہ کا سفر اختیار کیوں فرمایا؟ سب سے بڑا آستانہ، سب سے بڑی گدی اور سب سے بڑی گدی کا سب سے بڑا سجادہ نشین، اور سجادہ نشین بھی وہ جو خوابوں کے ساتھ سجادہ نشین نہیں بنا، جو وحی کے ساتھ سجادہ نشین قرار پایا کہ حسین منی وانا من حسین۔ آج تو لوگ کسی کے مرید کو خواب آتی ہے، کسی کے پیر کو خواب آتی ہے، کسی کے پڑوسی کو خواب آتی ہے، حسین خوابوں پر سجادہ نشین نہیں ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا؟ میری صداقت دیکھنی ہو تو حسین کے کردار میں دیکھو، میرا عدل دیکھنا ہو تو حسین کے عدل میں دیکھو، میری شریعت دیکھنی ہو تو حسین کے اسوہ میں دیکھو، میری سبیل دیکھنی ہو تو حسین کی سبیل میں دیکھو، میرا صراط مستقیم دیکھنا ہو تو حسین کا صراط مستقیم دیکھو، میرا اسوہ حسنہ دیکھنا ہو تو حسین کا اسوہ حسنہ دیکھو، میرا کردار دیکھنا ہو تو حسین کا کردار دیکھو، ظلم کے خلاف میری جدوجہد دیکھنی ہو تو حسین کی جدوجہد کو دیکھو۔ جس طرح میں محمد نے ابو جہل اور ابو لہب جیسے کردار قبول نہیں کیے، اسی طرح میرا پالا ہوا یزید جیسا کردار قبول نہیں کرتا۔ ہجری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال متمکن خلافت رہے۔ آپ کے وصال کے بعد 10 سال مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے حاکم اور مسلمانوں کے خلیفہ 12 سال متمکن خلافت عثمان ابن عفان رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت کے بعد 5.5 سال مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین قاتل الفجرہ مقیم الحجہ امام البررہ علی ابن ابی طالب رہے۔
آپ کے وصال اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے متمکن خلافت امیر المومنین سید الشہداء راکب دوش رسول سیدنا امام حسن بن علی رہے. آپ کی صلحوں کے بعد 20 سال تک مسلمانوں کی زمام اقتدار اور مسلمان ریاست کی حکمرانی کے انتظامی امور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں رہے. ان تمام ادوار کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت سے لے کے حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت کے اختتام تک ان 50 سالوں میں سے 40 سال ایسے ہیں کہ تمام خلفاء بشمول حضرت امیر معاویہ کے دور میں امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی اسلامی ریاست کے لیے جہاد فرمایا. تو آل رسول نے ان تمام خلفاء راشدین کو یعنی 5 خلفاء راشدین کو اور پھر خلفاء راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کو اسلامی ریاست کا حکمران سمجھانا تب ہی جہاد میں شریک ہوئے. اور جناب امیر معاویہ کے وصال کے وقت اسلامی ریاست کا رقبہ 64 لاکھ مربع میل تھا. یہ جو 64 لاکھ مربع میل رقبہ ہے اس کے اندر جہاں دیگر کا بڑا کردار موجود ہے وہاں جنت کے جوانوں کے سرداروں کا بھی اول کردار موجود ہے. یہ حسینیت آپ کو نہیں بتائی ہوگی کیونکہ یہ حسینیت بتاتے ہوئے پھر یزید سے چندے نہیں ملتے. یہ حسینیت بتاتے ہوئے پھر یزید کو بندہ جفیاں نہیں لگا سکتا. پھر جب یزید کے ساتھ بیٹھ کے بندہ گفتگو نہیں کر سکتا. یہ حسینیت بتاتے ہوئے پھر بندہ یزید سے مدرسے کے چندے اور فنڈ نہیں لے سکتا. اور ہمیں امیر المجاہدین یہ پڑھا کے گئے ہیں کہ انہیں جانا یار اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی نسلوں کو کوئی تو رسول اللہ سے جوڑ رہا ہے. کوئی تو ہے نا. وہ امیر المجاہدین کی ذات ہو, وہ سلسلہ عالیہ سیفیہ کے بزرگ ہوں یا دیگر تنظیمات اہل سنت اور مشائخ اہل سنت ہوں, خدا کا شکر ادا کرو کہ کوئی تو آپ کو رسول اللہ کے دروازے سے جوڑ رہا ہے. اب فیصلہ کار جو رسول کے دروازے سے جوڑے وہ حسینی ہوتا ہے اور جو قوم کو نچائے وہی یزیدی ہوتا ہے. کو رسول اللہ کے بوئے سے جوڑے وہی حسینی ہے, اور جو قوم کو بریانی کی پلیٹ پر فروخت کر دے, جو تمہارے ضمیر کا سودا کرے, جو تمہاری نیتوں کا سودا کرے, جو تمہارے کردار کا سودا کرے, جو تمہاری آزادی کا سودا کرے, جو تمہارے فکر کا سودا کرے, جو تمہارے اعتقاد کا سودا کرے, جو تمہاری سوچوں کا سودا کرے, اور جو چند ٹکوں کی خاطر بریانی کی پلیٹ پر تمہیں بیچے وہ حسینی نہیں ہوتا, وہی تو یزیدی ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف مردہ یزید پہ نہیں بلکہ 61 ہجری کے مردہ یزید سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر یزید پہ لعنت پیشوار. ہر یزید پہ, مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں, زندہ یزیدوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں. مردہ یزید پہ لعنت, لعنت یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت, یزید پہ لعنت. امیر المجاہدین سے پوچھا گیا آپ کو کون سی چیز فیض آباد لے کے آئی, تو کتنا خوبصورت جواب تھا. فرمایا جو چیز امام حسین کو کربلا لے کے گئی تھی. کون سی چیز آپ معذور ہے پیروں سے, بیٹھیں
نظامیہ کی مسجد تدریس پہ جا کے لوگوں کو صرف پڑھائیں، نہ پڑھائیں، ابو داؤد پڑھائیں، صحیح ستہ پڑھائیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم بیٹھ کر دے۔ کیا چیز ہے کہ آپ میدان عمل میں معذور ہو کے نکلے، اپنے پاؤں پر چل بھی نہیں سکتے، تو دو لفظی جواب دیا، جو چیز حسین کو کربلا لے کے گئی وہی چیز مجھے فیض آباد لے کے آئی۔ نہ یزید کے سر کے اوپر سینگ تھے، نہ یزید اکھاں تو لانا سی، نہ یزید نی کوئی دوم اور پوچھر سی، یزید انسان سی، بندہ سی تو ہڈی میری طرح، لیکن ختم نبوت پہ ڈاکہ مارتا تھا، ناموس رسالت پہ ڈاکہ مارتا تھا، وحی کا مذاق اڑاتا تھا، قرآن کا مذاق اڑاتا تھا، جبریل کا مذاق اڑاتا تھا، بیت رضوان والوں کا مذاق اڑاتا تھا، بدر والے صحابہ کا مذاق اڑاتا تھا، اہل بیت کا مذاق اڑاتا تھا، صحابہ پہ طنز کرتا تھا، خلفائے راشدین کا مذاق اڑاتا تھا، جہاد کا مذاق اڑاتا تھا۔ کتنے عیب گنتی کروں، جو کام یزید کرتا تھا اگر 61 ہجری میں وہ کام یزید کرے تو وہ لعنتی ہو جائے، اور 2025 میں وہی کام تمہارے حکمران کرے۔ یہ دوغلی پالیسی کیوں ہے؟ اس مسئلے سے یہ مسئلیت ہے، یہ ڈپلومیسی ہے، یہ منافقت ہے، یہ کیا ہے؟ اسے کون سا نام دیا جائے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ کبھی نہ کرنا۔ ظالم کون ہے؟ جو مسجدوں کے منبر کو قید کرے وہ ظالم ہے، جو مسجد سے حق کی آواز کو روکے وہ ظالم ہے۔ میں قرآن پڑھوں گا، میں ایسے نہیں جا رہا، میں ابھی تو ابتدا ہے۔ جو منبر کو قید کرے وہ ظالم ہے، جو منبر سے حق آواز روکے وہ ظالم ہے، جو علماء کو حق بیان نہ کرنے دے وہ ظالم ہے، جو حق بیان کر کے عالم دین کو مسجد سے فارغ کرے وہ ظالم ہے۔ جو اپنے مریدوں کو ناموس رسالت نہ بتائے وہ ظالم ہے، جو اپنے باپ دادا کے عرف پہ ختم نبوت کی بات نہ کرے وہ ظالم ہے۔ میں بتاتا ہوں یزید کیوں ظالم ہے، توجہ، جو منبر رسول کو قید کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہونے دے وہ ظالم ہے، جو تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی نعرہ کہے وہ ظالم ہے، جسے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ سن کے تکلیف ہو وہ ظالم ہے۔ حسین دیکھ پکانے کا نام حسینیت رکھا ہے، جسے نبی کریم کا نعرہ سن کے تکلیف ہو وہ ظالم، جسے ختم نبوت کے نعرے سے چڑ ہو وہ ظالم، جو وقت کی یزید کی ہاں میں ہاں ملائے وہ ظالم، جو ظالموں کے ساتھ سیلفیاں لے کر کہے کہ بہمی دلچسپی کے امور پہ گفتگو کرتے ہوئے وہ ظالم، جو رسول اللہ کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو وہ ظالم، جو قرآن کی حرمت کی بات نہ کرے وہ ظالم، جو گستاخوں کے خلاف اعلان جہاد نہ کرے وہ ظالم، جو منبر رسول کو قید کرے وہ ظالم، جو مسجدوں کے سپیکر ہوتا ہے وہ ظالم، جو مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر سے روکے وہ ظالم، جو نبی کریم کی ختم نبوت کی بات نہ ہونے دے وہ ظالم، جو علماء کی زبان بندی کرے وہ ظالم، جو ممتاز قادری کو پھٹے لگائے وہ ظالم، جو آسیہ ملونہ سے یاریاں نبھائے وہ ظالم، جو سلمان تاثیر کی قبر پہ موم بتیاں جلائے وہ ظالم، اور جو ان کے خلاف کھڑا ہو وہی حسینی ہے۔ قبلہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں،
نہ یزید کے سر کے اوپر سینگ تھے، نہ یزید کی کوئی پوچھڑ تھی، نہ وہ اکھا جو لاما سی، تو آڈی میری طرح انسان سی، لیکن وہ مسجد ممبر سے اٹھنے والی آواز کو دبانا چاہتا تھا، اور حسین اس آواز کو باقی رکھنا چاہتے تھے۔ میں جو بات کہنے لگا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یزید نے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھا، مجھے ووٹ دو، میری بیعت کرو، مجھے ووٹ دو، میری بیعت کرو۔ امام علی مقام کا سنہری جملہ آج بھی تاریخ کے سینے میں موجود ہے، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے جیسا، میں کون ہوں؟ حسین منی و انا من حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا حسین جنت کا چراغ ہے، میرے نبی نے فرمایا حسین جوانان جنت کا سردار ہے، میرے نبی نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا۔ جفیاں یزید نو حسین نہ لے محبت نہیں چلے گی۔ توجہ، یزید منبر رسول کی آواز کو دبانا چاہتا تھا، علماء کو حکم جاری کیا گیا منبر رسول سے دین کی بات نہ کرو، نماز روزے کی بات کرو اور کام کو آگے چلاؤ، دین کی بات نہیں ہونی چاہیے منبر رسول سے۔ امام علی مقام کو خط آیا، میری بیعت کرو، گورنر مدینہ نے خط پڑھ کر سنایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات مکمل ہو گئی تو یزید کا دوسرا پیغام آیا، حسین میری بیعت نہیں کرنا چاہتے تو مجھے حسین سے کوئی گلہ نہیں، لیکن ان سے کہو حرمین میں ٹھہرے، نماز روزہ کریں، لیکن حرمین میں آنے والوں کو دین نہیں بتانا۔ یہی تو بنیادی جھگڑا ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ قوم یہ سمجھ چکی تھی کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے ہم اللہ رسول کے ساتھ بھی کھلواڑ کریں گے۔ امیر المجاہدین نے بڑے بڑوں کو ننگا کر دیا اور لبیک نے بڑے بڑوں کو ننگا کر کے بتا دیا اب اس طرح کی کھلواڑ نہیں چلے گی کہ یزید کے ساتھ بھی مراسم اور حسین کے نام کی مالا بھی، اب ایک کے ساتھ رہنا پڑے گا، اب ایک کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ آگے جی، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ۔ غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور جس سمت چاہے صفت سیلے رواں چل، وادی بھی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا۔ دین ہاتھ سے دے کے اگر آزاد و ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ ادھا میں پنجابی ترجمہ کر چھوڑا، اقبال آکھنا جنا ہوئے تے ادھا اشارہ بھی کافی ہونا۔ مومن کی وراثت ہو تو کافی ہے اشارہ۔ ہووے جنا، کوئی جنے آرے گور ہووس، ہووے جنا، باویں پیرا تو معذور ہووے جنا۔ شودیاں گفتگو تے لسیاں گفتگو تے شودے اندازہ نال حسینیت بیان نہیں ہوئی، کیونکہ حسینیت نہ ہے غیرت دا۔ ٹکریل بندے نو کہ پتا حسینیت کے ہونی ہے، کدے ادھر جفیاں، کدے ادھر جفیاں، کدے ادھر پپیاں، کدے ادھر پپیاں، کبھی اس یزید کے در، کبھی اس یزید کے در، کبھی در بدر، کبھی اس یزید کے در، کبھی اس یزید کے در، کبھی اس یزید کے در، کبھی اس یزید کے در۔ اور ہمارا منہج بھی سن لو،
میں پیر صاحب کو اپنا ضامن بنا کے بات کرنے لگا ہوں، علماء میرے بائیں طرف تشریف فرما ہیں، ان کو بھی اپنا گارنٹر بنا کے بات کہنے لگا ہوں۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا، فلاں رافضی ہو گیا، فلاں خارجی ہو گیا، فلاں ناسبی ہو گیا، فلاں یزیدی ہو گیا، ان نکے نکے کام اسا کدی نہیں کیتے، اسی وڈے یزیدہ نال ٹکر لینے آڑیا۔ نکے نکے کام اسا کدی کیتی نہیں، اینا کمانا ساڑی نظر اچھ میں یاری کوئی نہیں۔ چلے ٹکر لئیے، اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں دوستی کر تو اگلے کو پتہ چلے، یاری ہے دشمنی کرتے اگلے نو سیک لگے کہ میرے نال دشمنی کر رہے ہیں۔ مولا کائنات دی اسی گل دا ترجمہ امیر المجاہدین نے اپنی زبان اچھ کی تھا، آپ نے فرمایا بندہ گال ایجی کرے اگلے دا دھواں تے نکلے نا۔ نہ نظریں جھکا کے دیئے، نہ منہ چھپا کے دیئے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے دیئے، 2 دن کم دیئے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ ہیں، تھے نہیں، ویسے شیر تو یہ نا ہم ان کے ساتھ تھے جو سر اٹھا کے دیئے، لیکن ہم نے تھوڑی سی چیننگ کی شاعر سے معذرت کر کے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کا درد ہوتا رہے گا۔ ہر بگوڑے کو، ہر چور کو، ہر 2 نمبر کو، ہر باغی کو، ہر تاغی کو، ہر یہود و نصارہ کے غلام کو، انگریزوں کے دلال کو، قادیانیوں کے ایجنٹوں کو، ختم نبوت کے بروکروں کو، ناموس رسالت کے غداروں کو، یہ درد ہوتا رہے گا اور ہم اس درد میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ اب جو منبر رسول سے ختم نبوت قالین دین کرے بیان، بندہ روکے، بندہ کس خاطرے میں قرآن پڑھنے لگا، ناموس رسالت بندہ کرے بیان، دوسرا بندہ اس کو روکے، رازق سیفی صاحب بندہ کس خاطرے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ جو پیر اپنے مریدوں کو ناموس رسالت کی بات نہ بتائے، وہ پیر اور مرید کس خاطرے میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ جو بندہ غیرت کی بات نہ کرے اور غیرت کی بات کرنے والوں کو روکے، جو بندہ رسول اللہ کے دین کی غیرت کی بات نہ کرے اور غیرت کی بات کرنے والوں کو روکے، وہ حاجی ہے، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ دولت مند ہے، وہ غریب ہے۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دین کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کون ہے؟ قرآن کا پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، آیت کا نمبر 114 یعنی 114۔ سبحان اللہ، اور میں قرآن پڑھوں۔ پلے بنی سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر سورت بقرہ کی 114 پڑھنے لگا ہوں۔ جو بندہ دین کی کسی بات کو روکے یا اسے برا جانے، قرآن نے اس بندے کو کیا کہا؟ دولت مند ہے، پیسے والا ہے، سخی ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن تو کیا کہتا ہے؟ اب قرآن نے اس کے لیے نقشہ کھینچا کہ وہ ہے کون۔ سبحان اللہ، اور میں قرآن پڑھوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن أظلم ممن منع مساجد اللہ۔ جیڑا بندہ روکے ممنا مساجد اللہ، گھر بچو بندیاں اللہ دے ذکر تو روکے،
یہ تو اسی دسا نا کہ ذکر کے وے ذکر دا فیصلہ تو نہیں کرنا ہے قرآن کر سے میں تلگان دے علاقے بدڑ بنہارے تقریر کرنے گیا تو میں نے مولوی صاحب نے درخواست لکھائی علوی صاحب اے بندے میرے خلاف مقتدیاں درخواست دیتی میں کہا جی حضرت کے کوئی شراب بیچیے اگر نہیں میں کہا چوری کی تھی نہیں اگر تجھے پڑھو نا درخواست جب میں درخواست پڑھی نا تو بدڑ بنہار دے علاقے دی گالے ڈسٹرکٹ تلگان دی درخواست مولوی صاحب دے خلاف ایک گئی پئیے اساں اے مولوی قابل قبول نہیں یہ اساں نے بچیاں خراب کرنا پیا کیونکہ اساں نے بچیاں نہیں ذہن سازی کر کے انہاں لبیک نال جوڑنا اے درخواست میں ذاتی طور سے پڑھی ہے ایک قوم اپنے بچے نو کدے پٹواری بنن تو نہیں روکے گی نچن تو نہیں روکے گی لبیک یا رسول اللہ تو تاجدار ختم نبوت تو ناموس رسالت دی غلط کرن تو اس قوم نو بڑی تکلیف ہے لیکن یہ تکلیف ہن نہیں روک سکتی کیونکہ 2025 جا رہا دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے جی اتنے بندے ذلیل ہو رہے ہیں اقتدار رہ کے بھی ذلیل ہو رہے ہیں اقتدار کے باہر بھی ذلیل ہو رہے ہیں اتنے ذلت انہاں دا مقدر بن گئی کیوں اس لیے کہ قرآن نے عزت دے ترائے حقدار گنتی کی تین للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ کے لیے ہے عزت رسول کے لیے ہے عزت رسول کی عزت پہ پیرا دینے والوں کے لیے ہے مومن ہو گئی وہ جو رسول اللہ کی عزت پہ پیرا دے گا جو رسول اللہ کی عزت پہ پیرا نہ دے چاہے نماز پڑھے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھے مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھے منافق ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھے ابو بکر صدیق کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے نماز پڑھے خاتم النبیین کے پیچھے پڑھے وضو کر کے پڑھے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھے نبی کی ذات میں عیب تلاش کرے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہوتا ہے اور نبی کو دیکھے بھی نہیں رہتا یمن میں ہو مکے دے بڑے بڑے چودھری تے کھڑ پینچ جدو اسلام نال آکڑ گئے نا ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ تے ولید بن مغیرہ تے آس بن وائل ساریاں چبڑاں جدو اسلام دے مقابلے کھڑیاں ہو گئیاں تے پیسہ بھی آیا کاروبار بھی آیا دولت بھی آئی شہرت بھی آئی مکے دے رئیس زادی بھی ہے کھڑ پینچ بھی ہے وڈیرے بھی ہے جاگیردار بھی ہے سرمایہ دار بھی ہے انہاں دے جانوراں نال مکے دیاں وادیاں بھر جانیاں سن اتنے امیر لوگ سن لیکن اسلام ترلا کوئی نہیں کیتا کہ ابو جہل اسلام میں چاہ جاوے ابو لہب اسلام میں چاہ جاوے ولید بن مغیرہ اسلام میں چاہ جاوے اسلام ترلا نہیں کیتا جدو ابو جہل تے ابو لہب انکار کیتا نا تے اسلام حبش تو بلال لے آیا اسلام فارس تو سلمان لے آیا اسلام روم تو سہیب لے آیا اسلام سوڈان تو یسار لے آیا تے اسلام کرن تو ویسے کرنی لے آیا اسلام بڑا غیرتی دین ہے فتح مکہ دے موقع تے نا نبی علیہ السلام نے مختلف برادری نو خط لکھے فلاں برادری فلاں برادری فلاں برادری کے بڑے کو خط لکھا آؤ اسلام کرو آؤ اسلام قبول کرو جن کی مقدر میں تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آئے آ کے اسلام قبول کیا ایک مکے کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا اس قبیلے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے آ کے حضور کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے نا قبلہ پیر صاحب تے انہاں دا جڑا وڈا سی وہ نبی علیہ السلام نو کہن لگا یا رسول اللہ سارے خط لکھے نے لیکن تسا سانو خط کو نہیں لکھا تے اسی تو آڑے خط تو بغیر ہی آ کے تے کلمہ پڑھ کے دا جدو اس نے اے گل کی تھی نا نبی پاک نال کہ اللہ قرآن نازل کیتا اللہ فرمایا جے میرے نبی تے احسان کر کے کلمہ پڑھنے ہے تے واپس چلے جاؤ جے میرے نبی تے احسان کر کے کلمہ پڑھنے ہے تے واپس چلے جاؤ تو آڑے اسلام دی سانو لوڑ بھی کوئی نہیں آ جڑا رسول اللہ دے دین نو روکے او اے ظالم اور اس ظالم دے خلاف جڑا ہاتھ کھڑا ہوئے وہ ہاتھ حسینی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی
سانو وضاحت دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں کون حسینی ہے تے کون یزیدی ہے ساڈا کردار دستا پیا وے ساڈا کردار دستا پیا بندے شان صحابہ بیان کرنے نال آکھنے اسی اہل بیت دے غلام تے اہل بیت بیان کرنے نال آکھنے اسی صحابہ دے غلام تسی ایڈے چنگے ہو تے ایڈیاں وضاحت دین دی لوڑ کیڑی ہے میں اتنی دیر تو امام حسین بیان کر رہا میں تو کوئی نہیں وضاحت دیتی کہ میں اہل بیت دا غلام ہاں تے اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں کیوں اس بات ہے کہ ساڈے اندر روڑا کوئی نہیں اساں یہ کھانے دی ضرورت ہی کوئی نہیں کہ کون سانو حسینی آکھنا تے کون نہیں آکھنا ساڈا کردار دستا پیا سی حسینی ظالم دی اکھاں وچ اکھاں پا کے کون کھلوتا ظالم نو ظالم آکھیا کس سے ناموس رسالت واسطے اج میدان وچ کون کھلوتا ایسی کمرے کے اندر بیٹھ کے ٹر ٹر کرنی اور ہوتی ہے ماپو کی سردی میں اور جون جولائی کی گرمی میں اپنی کربلا سجانے والا خادم حسین ایک ہی تھا حسین ایک ہی تھا حسین ایک ہی تھا معیار بدل سوچ بدل نظریہ بدل خیال بدل تصور بدل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ وَمَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا یہ یزیدیت جی عبداللہ بن ابی دیاں قبول حضور دے پیچھے پڑھ کے کوئی نہیں ہوئی نا 1400 سال تو بعد بھی نبی پاک نال غداریاں کر کے نمازہ کوئی نہیں قبول ہونی حضور پیچھے عبداللہ بن ابی دیاں کوئی نہیں قبول ہوئی نا تے عبداللہ بن ابی پتہ کون آیا جدو مریا تو دا پتر حضور دا غلام سی دا نام ہی عبداللہ سی حضور علیہ السلام کوڑ آیا تے نبی علیہ السلام نو آکن لگا میں ڈابا مر گیا تے اپنی کمیز دیو حضور کمیز لا کے دے دیتی کفن حضور دی کمیز دا پہنایا گیا جنازہ حضور خود پڑھیا تے قبر حضور خود لایا ایتا تا بعد نازل ہوئیاں نا حکم تے بعد نازل ہویا جو حکم نیا نازل ہویا غسل حضور دی نگرانی دیتا گیا نمازہ حضور پچھے پڑھیاں جمعہ حضور پچھے پڑھیا مسجد نبوی وچ پڑھیاں پہلی صفحہ وچ پڑھیاں ابو بکر عمر عثمان و علی دے درمیان کھلو کے پڑھیاں جنازہ حضور پڑھایا کفن حضور دی کمیز دا دیتا گیا جنازہ حضور فرمایا جدو جنازہ حضور فارغ ہوئے تے اللہ فرمایا محبوب تیرے بارے یوں کردہ سینا تو ایک واری نہیں تو تے رحمت للعالمین ہے لیکن تو 70 واری بھی اس واسطے مغفرت مانگنا تے تیرے گستاخانوں میں کونی معاف کرنا جیڑا بندہ تسی کرو دین دی گل جیڑا بندہ کرے ٹال تے یوں قرآن چکنا سورت بقرہ دی آیت نمبر 114 کٹ کے دے منہ اگے رکھنی تساں کہنا اپنی مرضی دا ترجمہ کٹ کے پڑھ انہاں نال ہن حساب سانو کرنا پیسے بہت ہو گیا اسلام امن کا درس دیتا ہے پورے دین کے اندر 3 بار یہ بات آئی ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور 570 بار قرآن کے اندر آیا ہے کہ اسلام جہاد کا درس دیتا ہے امن کا درس اسلام تب دیتا ہے جب کرسی خلافت پہ ابو بکر صدیق جیسا صدیق موجود ہو
عمر جیسا عادل موجود ہو، عثمان جیسا حیادار موجود ہو، مولا علی جیسا شجاع اور منصف موجود ہو، پھر اسلام دیتا ہے امن کا درس۔ اور جب کرسی اقتدار پہ یزید جیسا بیٹھا ہو یا یزید بیٹھا ہو، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، کربلا جانے کا درس دیتا۔ وَمَانَا عَزْلَمْ ذوالقرنین صاحب اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ کس سے؟ ممن منع، جو لوگوں کو منع کرتا ہے، کس سے؟ مساجد اللہ، اللہ کے گھروں سے منع کرتا ہے۔ کس طرح منع کرتا ہے؟ نماز سے نہیں روکتا، وضو سے نہیں روکتا۔ قرآن کہتا ہے یذکر فیہا اسمہ، وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن کی سورہ طلاق آیت نمبر 5 فرمایا ذکر الرسول، میرا رسول ہی میرا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سے روکتا ہے، اور ذکر حضور کا نام ہے۔ جو حضور کی اسماء مبارک ہے نا، حضور کے ناموں میں حضور کا نام ہے ایک الذکر۔ کیا نام ہے؟ الذکر، جو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، یعنی حضور سے روکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، تو حضور سے کیسے روکتا ہے؟ ڈائریکٹ کوئی کلمے کا انکار نہیں کرتا، ڈائریکٹ اللہ کا انکار نہیں کرتا، ڈائریکٹ لا الہ الا اللہ کا انکار نہیں کرتا۔ بس مولانا نے ختم نبوت بیان کر دی تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گئی؟ کیونکہ اس کے لیڈر نے ممتاز قادری کو پھانسی دی ہوئی ہے، اس کے لیڈر نے آسیہ ملونہ کے ساتھ یاریاں نبھائی ہوئی ہیں، اس کے لیڈر نے فرانس سے پیسے لیے ہوئی ہیں۔ اسے نبی کی خاطر غیرت نہیں آئی، اسے غداروں کی خاطر غیرت آ گئی۔ آئیے سن رب کا قرآن، دوسرا مرحلہ تیرے سامنے میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں۔ حسینیت کیا ہے؟ قرآن کی سورہ سبا آیت نمبر 46 پارہ نمبر 22 سنو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أن تقوموا لله۔ ترجمہ کرنے لگا، چپ نہ بویں۔ ان تقوموا للہ، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مجھے بتاؤ، اللہ کے دین کے لیے شیر والے کھڑے ہوئے، بلے والے کھڑے ہوئے، تیر والے کھڑے ہوئے، کتاب والے کھڑے ہوئے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ اللہ کے دین کی خاطر صرف حسین والے کھڑے ہوئے۔ ہمارا کردار بتائے گا ہم حسینی ہیں۔ یہ ان حسینیت کا اس تو پہلے سنیے، کسی بیان کیتی ہے اس علاقے کہ تسا سنیے، اتھے دے مقامی بندے نال مخاطبہ پھر گل کر کھڑا ہوتا۔ اسی گل تڑ نال تاں واسطے کرنے ہیں کہ اسا پہلے پوری تحقیق کیتی ہوگی۔ سانو پتہ ہے حسینیت بیان کرن نال چندے نہیں لبدے، سانو پتہ ہے حسینیت بیان کرن نال مدرسے نہیں چلدے، سانو پتہ ہے حسینیت بیان کرن نال حسینیت بیان کرن نال بندہ یزید تو جفیاں نہیں مار سکتا، لیکن سانو پتہ بندہ انج بیان نہ کرے تو پھر بندہ بے غیرت ہو جانا ہے۔ تقوموا للہ، پروردگار عالم میں اکیلا ہوں۔ سیفی صاحب آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے مثنى
اگر دو ہیں تو اللہ کے دین کے لیے دو کھڑے ہو جائیں، وفرادا اگر دو نہیں اکیلا ہے تو اکیلا کھڑا ہو جا۔ مسنا وفرادا، تسی دو ہے تو دو کھڑے ہو جاؤ، جے دعا نال کوئی نہیں تو کلا کھڑا ہو جا۔ تو یا اللہ میں کلا کی کر ساں؟ اللہ فرمایا ثم تتفکروا، تو کچھ بھی نہ کر، خالی سوچی۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، وہ پہلوؤں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ لیٹ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اللہ کی کائنات میں تدبر اور تفکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب تو نے اس کائنات کو باطل پیدا نہیں فرمایا۔ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اصل غلطی ہے اسے نیت۔ ثم تتفکروا، پھر تو سوچ، یا اللہ میں مسیدی دے حجرے جرانا میں کلا کی سوچا؟ فرمایا جدو تو سوچے گا نا، ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، جدو تیرا ضمیر ہویا زندہ تے تیرے اندر ہوئی حسینیت، ما بصاحبکم من جنہ، اللہ دس رہا نہ تینوں میرے دین اچ عیب نظر آوے گا نہ میرے رسول اچ عیب نظر آوے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب حضور اعلیٰ مامور من الرسول، تاجدار گولڑا، زبدۃ العارفین، امام العارفین، امام العاشقین، مامور من الرسول، اعلیٰ حضرت گولڑوی حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات دی دوسری جلد دے اندر جس جگہ تے مجنوں تے لیلہ دا واقعہ بیان کیتا نا، اس جگہ فرمانے شیخ اکبر محی الدین نے لیلہ مجنوں کے بارے میں لکھا کہ مجنوں کہا کرتا تھا میں لیلہ کی محبت میں ہر کالی چیز سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ لیلہ کا رنگ کالا تھا تو میں اس کے کالے رنگ کی وجہ سے ہر کالی چیز سے پیار کرتا ہوں۔ آگے حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین لکھتے ہیں کہ مجنوں کہا کرتا تھا میں حتیٰ کہ کالے رنگ کے کتے سے بھی پیار کرتا ہوں۔ پیر میر علی شاہ صاحب یہ بات بیان کرنے کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا والوں کم از کم اللہ رسول کے ساتھ اتنی محبت تو ہونی چاہیے جتنی مجنوں کو لیلہ کے ساتھ ہے۔ حضور اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کم از کم بندے کو اللہ رسول کے معاملے میں اتنا صاف گو اور کلیئر تو ہونا چاہیے جتنا مجنوں لیلہ کے معاملے میں صاف گو ہے۔ مطلب کیا دور ہو سے جی، کیا وقت ہو سے جدو گولڑا دی سرزمین تے حضور اعلیٰ بیٹھے ہو سے، وہ علم دا مرکز، وہ پیر سیال دا غلام، وہ شمس العارفین دا نوازیا، وہ علم و حکمت دا سمندر، وہ دانائی دا سمندر، وہ عشق دا سمندر، وہ للہیت اور تقوی دا سمندر، وہ نجیب الطرفین سید، وہ فنا فی خاتم النبیین حضور دی ناموس دا پہرے دار۔ یہی ملفوظات کے اندر آگے چل کے جلد نمبر 2 کے اندر اس ملفوظات، یہ ملفوظات نمبر 49 ہے جو میں نے مجنوں لیلہ والا بیان کیا پیر میر علی شاہ صاحب کا۔ اگلے ملفوظات میں فرماتے ہیں ہمارے کچھ مخلصین نے ہمیں مشورہ دیا کہ مولویوں کا کام ہے بحث و مباحثہ میں پڑھنا، آپ مرزا قادیان کے متعلق بحث و مباحثہ میں نہ پڑھیں بلکہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات اچھے رکھیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو یہ خط آیا، آپ نے پیر بھائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا پیر بھائیوں کچھ مخلصین نے ہمیں مشورہ دیا، توجہ کرنا، کچھ مخلصین نے ہمیں مشورہ دیا، کچھ مخلصین نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ بحث و مباحثہ میں نہ پڑھیں، ان بیچاروں کو اخلاص کا معنی ہی معلوم نہیں۔ ہاں ہمارے کچھ مخلصین نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ بحث و مباحثہ میں نہ پڑھیں، ان بیچاروں کو اخلاص کا معنی ہی معلوم نہیں۔ ہم سے ایسی مداحنات اور بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ رسول اللہ کی عزت پہ حملہ ہوتا رہے اور میرے علی گولڑا میں بیٹھا رہے۔ سن لو آگے فرماتے ہیں جو بندہ رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں کلیئر نہیں ہوتا،
ایسی بے غیرتی سے ہم 1000 بار پناہ مانگتے ہیں. 1000 بار کے لفظ ہیں, ہم 1000 بار ایسی بے غیرتی سے پناہ مانگتے ہیں. یار اسی اور کچھ نہ کر سکنے, اسی تلوار نہ چلا سکنے, اسی بول نہ سکنے, اسی حضور کے گستاخانہ نفرت کر سکنے ہیں نا, اسی ختم نبوت کے ڈاکویں نال نفرت کر سکنے ہیں نا. تیرے کو تلوار نہیں چلان ہونی, تیرے کو بولن نہیں ہونا, تے ایمان دا کمزور ترین درجہ گستاخ رسول اور گستاخ رسول دے یارہ نال نفرت کرنا تے ہے نا. نفرت تے اسی کر سکنے ہیں نا, اے کیوں نہیں کردا؟ ایسے بھی تینوں پھٹے لگنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گستاخوں کو ہاتھ سے روکا جائے. جیسے جانشین امیر المجاہدین نے کہا کہ ہمیں تمہارے قانون کی حیثیت کا پتہ ہے کہ تمہارا قانون کتنا پاورفل ہے, ہم جانتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ اگر تمہارا قانون کمیشن بنائے گا تو پھر کمیشن کے مقابلے میں کلاشن ہے, اور ہمارے پاس فاروق اعظم والا قانون ہے. جی پھر ہمارے پاس فاروق اعظم والا قانون موجود ہے. لیکن ہم چونکہ پاکستانی شہری ہیں تو ہم لا کا, آئین کا احترام کرتے ہیں, لہذا اس آئین کو کھلواڑ نہ بناؤ, ورنہ حسینی نظریہ کسی اور کردار کا نام ہے. وہ تم جانتے ہو کہ پھر حسینی کون ہے. لہذا گستاخوں کے لیے اس ملک میں عیسائی بھی رہیں خوشی سے رہیں, ہندو بھی رہیں خوشی سے رہیں, سکھ بھی رہیں خوشی سے رہیں, لیکن حضور کے گستاخ کو اس دھرتی پہ قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی اپنے مذہب کے مطابق رہتا ہے, اسے آزادی ہے, وہ اپنے مذہب کے مطابق, اپنے نظریے کے مطابق اپنی عبادت گاہ بنائے, اپنے معمولات کرے, اپنی عبادت کرے, اسے حق حاصل ہے. وہ ہندو ہے تو ہندو رہے, سکھ ہے تو سکھ رہے, عیسائی ہے تو عیسائی ہے, لیکن حضور کی گستاخی کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی. ہاں اس بات پہ ہم بالکل کلیئر ہیں, اور بالکل یہ سیدھی بات ہے جس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آخری بات میری سن, میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو. ثم تتفکروا, کلا بیٹھ کے سوچی, ما بصاحبکم من جنہ, تینوں حسین بھی سمجھ آ جائے گا تے خادم حسین بھی سمجھ آ جائے گا. یہ کدے سارے پیراں اپنے مریداں دی تربیت انجی کیتی ہوئے آج ان سلسلہ سیفی آڑیا کیتی ہے. کہ کدے سارے پیراں اپنے مریداں نے انجی تربیت کیتی ہوئے آج ان سلسلہ سیفیہ نے کیتی ہے کہ آج اصل یہ حالات نہ دیکھنے پا. میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سلسلہ عالیہ سیفیہ کے 99% پیر, خلفاء, مریدین 99% آج بھی ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے. 2-4 بندوں کی بات میں نہیں کرتا, لیکن 99% مریدین, محبین, متعلقین, متوسلین, اگر ہر آستانے نے اس طرح اپنے مریدوں کی تربیت کی ہوتی تو آج قوم کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. میں پبلک پلیس پہ بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا میں پبلک پلیس پہ بہت ساری باتیں, لیکن FIA نے عدالتوں کے اندر جو گستاخوں کے متعلق جو کچھ جمع کرایا بطور ثبوت, جو فیلیں جمع کرائیں, ان فیلوں کے اندر DNA میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہوت کی حالت میں قرآن پہ غلاظت گرائی گئی. جی ساری باتیں ذوالقرنین صاحب آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پیر صاحب کو بھی پتہ ہے, ساری باتیں پبلک پلیس کی نہیں ہوتی. اگر قوم میں شعور ہوا تو ثم تتفکروا کو سمجھ لے گی قوم. میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا یہاں پہ, اس کے کئی معاملات ہوتے ہیں, کئی ریزن ہوتے ہیں, کئی اسباب ہوتے ہیں جو باتیں نہیں کرنے چاہتے. میں نے آپ کو اشارہ دے دیا. آخری بات سن, 10 محرم ہے, امام علی مقام امام حسین نے اپنی شہادت سے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ 50 منٹ پہلے خطبہ دیا. خطبے کا لب لباب تھا, ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں وحی آئی. سبحان اللہ بولو. ہم وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں وحی آئی, ہمارے گھر میں جبرائیل آئے. ہم وہ لوگ ہیں جن کے نانا کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل نے 3 بار اجازت لی اور میری ماں نے اجازت نہیں دی.
میری ماں رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، میں بطول زہرا کا لخت جگر ہوں، میرا باپ باب مدینۃ العلم ہے، میرے بھائی کا کردار تو تمہیں معلوم ہے جو سید الشہداء مسلم امت امام حسن مجتبیٰ ہے، تم جانتے ہو ہم کتنے بڑے خاندان کے لوگ ہیں۔ امیر المجاہدین کے الفاظ مجھے یاد آ گئے، جب حسین کریم نے یہ خطبہ دیا تو آگے سے کہنے لگے گلہ تے تہاڑیاں ساریاں ٹھیک ہیں تے سانو پتہ بھی ہیں تنخواہ جی یزید دیندا ہے، اے نہیں کہ پتہ کوئی نہیں، انہوں نے نہیں پتہ، انہوں نے حسین دا پتہ سی، اس قوم نے نہیں پتہ، اس قوم نے نہیں پتہ، رات کے دن کے کیوں کپڑے پھاڑ دے پھرتے ہیں، سارا کچھ پتہ ہے، ڈرامے بازیاں، دنیا گول ہے، بس بھائی دنیا گول ہے، ہمیں پتہ ہے تمہاری شان کیا ہے، لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے۔ بہرحال جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ بات سمجھ، امام علی مقام امام حسین نے خطبہ دیا تو یزیدی فوج کے اندر جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یزیدی فوج کا ایک افسر تھا جس کا نام تھا حر کا بھائی بھی یزید کی فوج میں تھا، حر کا بیٹا بھی یزید کی فوج میں تھا۔ حر اپنے بھائی کو اور بیٹے کو بلا کے کہنے لگا ادھر زندہ رہے تے تعمیل لانتا، جے ادھر مر گیا تے تعمیل لانتا، تے انہاں لانتا تو بچن دا طریقہ اے بہتر نہیں بھئی ادھر ٹر جائیے جدھر حسین ہے، ادھر ٹر جائیے جدھر حسین ہے۔ وہ ہور دا جڑا بھرا سی نا وہ آکھن لگا بھئی لالا وڈا تو ہے جویں تیری مرضی میں ایسی کر لینے۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، میں علی ٹاؤن بیٹھا لکھنؤ اتنا بیٹھا، سبحان اللہ بولو۔ اس جگہ لالا وڈا تو ہے جویں تیری مرضی ہے، جے ادھر لانتا تے پھر اگے لگ جانے ہور تے ہور دا بھرا تے ہور دا پتر تینوں جنے یزیدی لشکر تے لعنت پا کے امام حسین دے پیرا جا کے نہ ڈھے پے تے ہور آکھن لگا حضور کوئی گنجائش ہے معافی دی، تے امام علی مقام نے جڑے جملے ارشاد فرمائے وہ قابل غورن، آپ نے فرمایا ابو ہے او ابو ہے، بھاویں بندہ لیٹ ہوگے لیکن آوے صدق کی نیت نہ ہو۔ کدے اس قوم دی لیٹ نکل جاوے، اللہ کرے اس قوم دی لیٹ نکل جاوے، ہاں جی اس قوم دی لیٹ نکل جاوے، اس قوم دی لیٹ کڑنی ہے۔ توجہ چاہساں جناب، میں توجہ چاہساں، آوے بندہ صدق کی نیت نہ اسی قبول ہی کرنے ہیں۔ ہور دا بھرا تے ہور دا پتر امام علی مقام نے قبول کر دیتا، اپنی شہادت تو ہور ادھا پونا گھنٹہ پہلے امام حسین دی بارگاہ آیا سی، کتنا ٹائم پہلے؟ ادھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گھنٹہ کر کے نو، اس تو زیادہ ٹائم نہیں سی، کیونکہ کہ انہاں کیسی بھئی جمعے دی نماز لیٹ ہونی پئی، انہاں کیا تھی جمعے دی نماز۔ اس شورش کاشمیری دی کتاب ہے شب جائے کہ من بودم، اس دے اندر شورش کاشمیری لکھا بھئی جدو امام حسین نے خطبہ دیتا تھے اگو آکھن لگے جلدی کرو جی جمعے دی نماز لیٹ ہو رہی۔ شورش کشمیری جا جنہ میں تھے آ کے رو پیا، اس کیا بلے ہو نمازیو، بلے ہو نمازیو، مولانا محمد شریف نوری قصوری کہنے ہونے سان بلے ہو نمازیو، تو انہوں جمعہ یاد رہا جنہ دے گھر سورت جمعہ نازل ہوئی وہ یاد نہیں رہا، بلے ہو نمازیو، تو انہوں جمعہ یاد رہا جنہ دے گھر سورت جمعہ نازل ہوئی، جنہ دے گھر جمعہ دے احکام نازل ہوئے وہ یاد نہیں رہے ہیں۔ اور نو امام حسین قبول کیتا تے اپنی شہادت تو ایک گھنٹہ پہلے پونا گھنٹہ پہلے حسین دی بارگاہ وچ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تے یزیدی لشکر نال لڑنے ہور شہید ہو گیا۔ ہور نے پچھیاں نمازاں کو نہیں لٹائیاں، ہور مرن تو پہلے صرف لیڈر بدلے سی، اور پچھلیاں نمازوں کو نہیں لٹائیاں تے امام حسین بھی کو نہیں آگا پچھلیاں لٹا تا قبول ہو سے، آپ نے قبول کیتا، اور شہید ہو گیا، پہلے ہو رہا غیر المغضوب علیہم والضالین، ہون ہو گیا انعمت علیہم، ہون ہو گیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون،
اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک حزب اللہ. گھنٹے دے اندر اندر کے بلا ہاں میں لفظ بدل دینا. غیرت آ نہیں رہی، غیرت آ چکی ہے، لیکن غیرتیوں کو غیرت آ نہیں رہی، غیرت آ چکی ہے، آ چکی ہے. تبدیلی ضروری نہیں، غیرت ضروری ہے. غیرت آ گئی، تبدیلی آپ پہ آ جانی ہے. تبدیلی نہ اڈیالہ روڈ تے پول بنانے نال آنی تے نہ قوم نو نچان نال آنی. تبدیلی آسے غیرت نال. پہلے غیرت ہے، پہلے حسینیت ہے، باقی گلہ ساریاں بعد چل. ہور نے نمازہ کو نہیں لٹائیاں، ہور لیڈر بدلے اسی. تو آنو حسینی پیغام ہے بھئی ذرا لیڈر بدل کے ٹرائی کر لاؤ. لیڈر چینج کر کے ٹرائی کر لو کہ پتہ حسینیت آئی جاوے، غیرت آئی جاوے. یہ لانتا کو بچنا دے دے، لانتا تو بچنا دے تو لیڈر چینج کر لو. لیڈرانو بھی لانتا پہ رہیاں، کارکنانو بھی لانتا پہ رہیاں تے ہور دی سنت تے عمل کر کے لیڈر چینج کر لینا. ضروری یزید رکھنا حسین سے موجود ہے. بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے. ام المومنین حضرت عائشہ حدیث دیا راویان سلام اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں حضور فرمایا بھائی اے جڑی دیوارہ نال چھپکلی نہیں پھر دی، انہوں جڑا بندہ پہلی جتی نال مار سٹے نا، پہلی سٹا نال مار سٹے، اسا 100 نیکیاں لبنیاں. ام المومنین فرمانیاں بھائی اسا پوچھا بھائی اسا مارن دا ثواب کیوں ہوئے؟ تو حضور فرمایا بھائی اسا مارن دا ثواب اس واسطے بھائی جدو ابراہیم علیہ السلام آگ چھٹا گیا سی نا، اے جڑی سی نا ای بے کے پھوکا مار رہی سی گئی ہور بڑھ کے ہور بڑھ کے ہور بڑھ کے. او دن تے آج دا دن کوئی تقریباً 4700 سال ہو گئے نسلہ میں لعنت پئی پئی. 4700 سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام آگے گیا چھپکلی تے اجے لعنت پونی پئی. اس نہ پھوک ماری آئی تے نہ ہی اتنے موجود آئی، لیکن گال نسلہ دیئے گال نسلہ دیئے. اے تے وقت دسے گا نا کہ کدیاں نسلہ رسول اللہ دی عزت تے پیرا دیتا تے کدیاں نسلہ ختم نبوت نال غداریاں کی دیا. اے تے وقت دسے گا نا تے وقت دس رہا. اے تے بخاری دی گل ہے نا. ہن اگلی گل تاریخ دی بھائی جد وقت چھپکلی ذوالقرنین صاحب جدو چھپکلی پھوکا مار رہی تھی نا، اور اے کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ قوم دی کرلی تے جپے شاہ تیرانو اور ادھے بھڑکان نل کیڑی بھڑکنی سی. لیکن 4700 سال ہو گئے جتیاں ہی پہنیاں پہیاں. 4700 سال ہو گئے اجے تک لتر ہی پونے پیس تے شہد دی جڑی مکھی ہے نا یہ آگ بجھا رہی سی. ادھے بجھان نال کیڑی بوجھ گئی سی، لیکن نسلہ دا فرق تو ہو گیا نا کہ جنہ بڑکائی سی انہ دیا نسلہ میں زہر ہے تے جنہ بجھائی سی انہ دیا نسلہ میں شفا ہے. نسلہ دا پتہ تا چل گیا نا، خاندانہ دا پتہ تا چل گیا نا کہ کیڑا کیڑا خاندان ہے جدی ڈوری امریکہ یورپ تو قادیانی ہلانے پائیں. ایک گلہ نے اندر میں 1000 گل چھپا کے دوڑے سامنے رکھی ہے. چھپائی کوئی نہیں، صرف اگلی نتیجے تو صاحب کٹنے کٹ گئے. موبائل بھی چلانے ہو، فیس بک بھی چلانے ہو، واٹس ایپ بھی چلانے ہو،
ان باکس بھی چلانے ہو، ٹویٹر بھی چلانے ہو، اور بھی جو بھی لانجے مانجے ہیں سارے قوم سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ذہن بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، تو نتیجہ کٹو۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی غیرت نصیب فرمائے اور ہمارے ضمیر کو اللہ زندہ فرمائے، اور ہم ضمیر نام ہے حسینی کردار کا۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول کی محبت میں زندہ رکھے، آل رسول کی محبت میں موت دے، اسی موت کے ساتھ سرخروئی ہے۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ آل رسول کی محبت وہ نعمت ہے کہ موت کی سختی بہت بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن اس وقت جس بندے کے دل میں آل رسول کی محبت ہو، اللہ اسے موت کی سختی سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اور آل رسول کی محبت یہی ہے کہ غیرت کا درس دینا، حسینی منہج کو لے کے چلنا، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دینی ہے، اور اپنے عالم دین جو تربیت یافتہ عالم دین ہے، ایک باقاعدہ سلسلے کے ساتھ وابستہ، اور اس سلسلے کے ساتھ وابستہ جس میں باقاعدہ مریدوں کی تربیت کی جاتی ہے، سلسلہ عالیہ سیفیہ جس میں مریدوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ اور میں اس نشست میں پاکستان کے 1,00,000 گدی نشینوں کو، کتنے؟ 1,00,000 گدی نشینوں، 1,00,000 گدی نشینوں کو کہوں گا جے تربیت سکھنی جے تے عقل سکھنی جے تے کم از کم سیفیوں نو سکھ لو، جے انہاں مریداں دی تربیت کی تھی تسی بھی کر لو تاکہ مسئلے پیدا نہ ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوندہ، کچھ بھی نہیں ہوندہ، بندہ مرے گا اپنے ٹائم تے، روٹی اوہ لبے گی جڑی مقدر لکھی ہے، اس واسطے حق نال کھڑے ہوو، ناموس رسالت نال کھڑے ہوو، ایس مسجد نو آباد کرو، خوبصورت نہ ہے مسجد دا، علی ٹاؤنے تے مسجد عثمانیہ میں تے ذکر حسین دے۔ کئی بندے کئی بندے بول رہے ہونے ایک لفظ کے والا پیر صاحب ہم بھی حسینی ہیں، میں کہا نہیں جناب، ہم بھی حسینی نہیں، ہم ہی حسینی ہیں، ہم بھی علی والے ہیں، میں کہا نہیں جناب، ہم بھی علی والے نہیں، ہم ہی علی والے ہیں۔ یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی درمیان چو کڈو اور ہی درمیان لے کے آؤ تاکہ مسئلہ حل ہوئے۔ یہ بھی تے لیکن ولیکن تے دس تے اف تے دس تے ڈیٹ، یہ سارا کچھ درمیان چو کڈو، درمیان ہی لے کے آؤ کہ ہم ہی ابو بکر والے ہیں، ہم ہی عمر والے ہیں، ہم ہی عثمان و علی والے ہیں، ہم ہی حسنین والے ہیں، ہم ہی بطول زہرا والے ہیں، ہم ہی ازواج مطہرات والے ہیں، ہم ہی رسول اللہ والے ہیں، ہم ہی غیرت والے ہیں، ہم ہی ناموس رسالت والے ہیں، ہم ہی ختم نبوت والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، سبحان اللہ مالک کائنات۔ ہم سب نے مل کر جتنا بھی ذکر اذکار کیا، دروشی پڑھا، صلاۃ و سلام پیش کیا کہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہدیتاً تحفتاً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عالی شان خدمت میں پیش کرتے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء اللہ اور جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے لیے یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ اس محفل میں جتنے احباب جہاں سے تشریف لائیں، ہم سب کی جتنے عزیز و اقربا، دوست احباب، پڑوسی، ماں باپ، بہن بھائی، آبا و اجداد اس دنیا سے گئے ہیں، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک کائنات آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان سب حاضرین پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جن جن احباب نے اس محفل کے سلسلے میں حصہ لیا، اللہ ان سب کی عزت، رزق، جان، مال، اولاد، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مل کر دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں جہاد میں مصروف ہونے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہماری
زبانوں کو اپنے ذکر سے تر فرما۔ یا اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ ہمیں ان کے فرمودات سن کے یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سارے مسلمانوں پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ خیر کی جتنی دعائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی ہیں یا اللہ ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے حضور نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ صدقے حسنین کے، صدقے ان کے والدین کے، صدقے ان کے نانا جان کے، یہ ساری دعائیں سارے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ تو رحمان رحیم کریم مالک ہے، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ تو رحمان رحیم کریم مالک ہے، ہماری کوتاہیوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی عاشق ہیں ان سب کی خیر فرما دے، حضور کے سارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ الہی انت مقصودنا ورضا کا مطلوبنا، اعطنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی آپ جتنے بھی احباب ہیں اوپر والے حال میں کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان بچھے ہوئے ہیں، تو آپ سارے احباب سکون کے ساتھ